الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظیم۔ قابل قدر دوست بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، کل آپ کے سامنے جنگ جمل کا تذکرہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جنگ مع عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جو ہوئی تھی، اس کا تذکرہ ہوا۔ حضرت علی کے زمانے خلافت میں ایک جنگ جو اپنوں ہی کے ساتھ، مسلمانوں ہی کے ساتھ اللہ کی کوئی حکمت رہی ہوگی اور کچھ اجتہادی خطا کی وجہ سے جن جنگوں کو صحابہ نے پسند نہیں کیا، بعد میں صلح ہو گئی۔ تو یہ ایک جنگ جو پیش آئی تھی وہ جنگ صفین تھی، جو حضرت علی کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی اور اہل شام کے ساتھ یہ جنگ ہوئی تھی۔ جنگ صفین کے اندر جو جنگ ہوئی تھی اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے جانا اور بلوائیوں کا ان کا شہید کرنا، ان کے گھر کا محاصرہ کرنا اور بے دردی کے ساتھ شہید کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا قصاص نہیں لیا گیا تھا، قصاص باقی تھا۔ حضرت علی اس میں مصلحت سمجھتے تھے، وہ خلیفہ وقت بن چکے تھے، خلیفہ رابع تھے، تو بہت سارے صحابہ ان کی طرف تھے اور کچھ اہل شام وغیرہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کرام، ان کا یہ نظریہ تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ عثمان کے قاتل کا قصاص لیا جانا چاہیے۔ حضرت معاویہ کا یہ نظریہ تھا کہ حضرت علی اگر قصاص نہیں لے رہے ہیں تو ہمیں اجازت دے دے، وہ دستبردار ہو جاوے، وہ اس معاملے میں پیچھے ہٹ جاوے، ہم قصاص لیں گے۔ تو دونوں طرف ایمان والے تھے، کلمہ گو تھے اور ان کا اپنا اپنا نظریہ تھا، اپنی اپنی سوچ تھی، دونوں اپنی جانب میں اپنی سوچ کے اعتبار سے صحیح تھے۔ تو یہ بات اتنے آگے بڑھی کہ حضرت علی اس بات پر اٹل ہے کہ ابھی ان کا زور ہے بلوائیوں کا، یہ تعداد میں زیادہ ہے، ان کی طاقت اور قوت زیادہ ہے، ان سے ابھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینے میں صحیح نہیں رہے گا، اس لیے وہ تھوڑا معاملے کو انہوں نے ٹھنڈا کیا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ آپ اگر قصاص نہیں لینا چاہتے تو آپ پیچھے ہٹ جائیے، ہم قصاص کے لیے تیار ہیں، ہم عثمان کے قاتل سے نمٹ لیں گے۔ تو یہ بات دونوں طرف سے میچ نہیں ہو رہی تھی، بن نہیں رہی تھی، اور یہی وجہ بنی کہ بات اتنی آگے بڑھی کہ جنگ کی نوبت آ گئی اور جنگ صفین پیش آئی۔ جنگ صفین میں خوب خوریزی ہوئی، کافی مسلمانوں کو نقصان پہنچا، مسلمانوں نے شہادت حاصل کی، اور اس جنگ کو پسند نہیں کیا گیا، بہت سارے صحابہ نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن اللہ کی طرف سے حکمت تھی،
सन हिजरी 37 के अंदर सफ़र का महीना था। सन 35 में हज़रत उस्मान शहीद हुए। सन 36 में जंग जमल पेश आई और सन 37 हिजरी में जंग सिफ़ीन पेश आई। हज़रत अली का ज़माने खिलाफत करीबन 5 साल था। तो ये 2 जंगें तो ये हो गई और एक जंग जो खवारिज के साथ हुई थी ये पेश आई, जिसमें हज़रत अली शहीद हुए हैं। जो हज़रत अली को दायरे इस्लाम से खारिज मानते थे, जो फ़िरका खवारिज का फ़िरका, उन लोगों ने हज़रत अली को शहीद किया है। तो आज इनकी शहादत का भी ज़िक्र आएगा, जंग सिफ़ीन का भी मुख्तसर तज़किरा आएगा और इनके कुछ मसाए वगैरह आएंगे। जंग सिफ़ीन के अंदर हज़रत अली की तरफ से जो लोग थे न, उन्होंने काफ़ी बुज़दिली का मुज़ाहरा किया था और हिम्मत हार चुके थे। उन्होंने अपने जवाब दे दिया था, वो मुकाबले के लिए इतने आमादा और तैयार नहीं थे। और अल्लाह की तरफ से करना ऐसा हुआ कि हज़रत अली मैदान जंग के अंदर आए। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तिला पहुंची कि हज़रत अली इस तरह मैदान जंग में आए हुए, तो अपने लोगों को हुक्म दिया कि हज़रत अली को गिरफ़्तार करके लाओ। तो कुछ लोगों ने कहा कि हज़रत अली को गिरफ़्तार करके लाना ये तो आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, कहे तो कत्ल करके लावे। तो उस वक्त हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि अली को कत्ल करने का हमारा कोई इरादा नहीं, अली को कत्ल करना हम नहीं चाहते। तो उस वक्त फिर ये तजवीज़ पेश हुई कि अहले शाम ने, जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरफ वाले जो लोग थे, अहले शाम ने कुरान करीम के नुस्खे बुलंद किए और हज़रत अली को दावत दी कि अली आओ, इस कुरान की रहबरी में और उस कुरान के साए तले हम आपस में कुछ फ़ैसला करते हैं और ये लड़ाई, ये जंग वगैरह को ख़त्म करते हैं, कुरान के तले फ़ैसला हो। तो जब कुरान करीम के नुस्खे बुलंद किए गए और कुरान का जब हवाला दिया गया है, तो अल्लाह ताला ने जंग को ख़त्म कर दिया, जंग को मौकूफ़ कर दिया। और ये बाद में तजवीज़ पेश हुई कि अब दोनों तरफ से एक एक आदमी आएगा जिसको फैसल बनाया जाएगा और दोनों आदमी मिल के जो फैसला करेंगे वो दोनों ग्रुपों को, दोनों गिरोहों को उस फैसले को मंजूर रखना होगा और इस तरीके से ये लड़ाई ख़त्म होगी। हज़रत अली की तरफ से अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नामज़द हुए कि इनकी तरफ से ये जाएंगे, और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये तय हुए हकम के तौर पर। तो इन दोनों के फ़ैसले पर आगे की कार्रवाई मौकूफ़ रखी गई कि दोनों जो फ़ैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। इन दोनों ने जो फ़ैसला किया वो हज़रत मुआविया के हक़ में हुआ, हज़रत अली के ख़िलाफ़ हुआ। मैंने बताया कि जंग की बुनियाद ये थी कि मुआविया उस्मान का क़िसास चाहते थे और हज़रत अली उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल के क़िसास में अभी हिकमत नहीं समझ रहे थे, बाद में हिकमत समझ रहे थे। फिर बात बड़ी और इस तरह जंग हुई। अब ज़्यादा इसमें डीप में न जाते हुए समझने की बात यह है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर एक तबका ऐसा है कि जिसमें मुसलमानों के ही गिरोह के बारे में सुना जाता है कि सहाबा किराम के बारे में बदगोई करता है कि सहाबा के आपस में लड़ते थे, ये हक पर थे, ये नाहक पर थे। नहीं, खुद आपको मैं हज़रत अली के फ़रामीन सुनाऊँ, हज़रत मुआविया के जंग के मौके पर इनके बयानात सुनाऊँ, जंग के बाद के बयानात सुनाऊँ, तो हैरत होगी कि ये सहाबा तो आखिर सहाबा थे, उनकी आपस की कुछ मसले हुए थे सियासी अल्लाह की तरफ से, इसमें हिकमतें थी, लेकिन दिल इनके बड़े साफ़ थे, बुग़्ज़ से पाक, इनाद से पाक, नफ़रत से पाक। ऐसे सहाबा किराम के दिल थे कि जंगें हुई इनके आपस में, लड़ाइयाँ हुई, लेकिन उन लड़ाइयों ने उनके ईमान पर, उनके इस्लाम पर डाके नहीं डाले, उन पर हमले नहीं किए। आज लोग फ़िरक़ावारियत में ऐसे बढ़ गए कि ये हक़ पर है, ये नाहक पर है, किसी पर कुफ्र का फतवा लगा दिया, किसी को मुसलमान कहा, किसी के साथ ज़्यादती कर दी, किसी के साथ ये। लेकिन इन खुद की शख्सियतों को आप देखेंगे तो इनके फ़रामीन मिलते हैं, इनके बयानात मिलते हैं, एक दूसरे की शान में उन्होंने तारीफ़ें की हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो तो कितने मोतदिल लोग थे, कितने मुतवस्सित लोग थे, और पिछले वाले लोगों ने इनके दरमियान में ऐसा इफ्तिरा किया कि कुछ लोग हज़रत मुआविया के बारे में लान तान करते हैं, कुछ लोग हज़रत अली के बारे में गलत सलत कहते हैं।
صاف لکھا ہے کتاب میں کہ حضرت علی نے نہ حضرت معاویہ کی تکفیر کی نہ تفسیق کی، نہ ان کو فاسق کہا اس کے نتیجے میں، نہ ان کو کافر کہا، اور نہ ہی حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت علی کے بارے میں کوئی ایسی لعنت کی بات، نہ کفر کی بات، نہ تفسیق کی بات، ایسی کوئی بھی بات ان جنگ کے دوران میں نہیں کہی گئی ہے۔ حضرت معاویہ نے حضرت علی پر لعنت کا کبھی کوئی ایسا اشارہ دیا ہی نہیں تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ان پر جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں۔ اب میں آپ کو دو واقعوں سے اس کو پروف کروں، ان کے ہی زمانے کے دو واقعے، دو قصے ایسے ہوئے تھے جس سے ہمیں اندازہ لگے گا کہ ان کی جنگ تھی وہ ان کا سیاسی نظریہ تھا، ان کی اختلاف اجتہادی خطا تھی، باقی یہ دونوں کیسے آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے تھے اور کیسے ان کے دل میں نفرت اور عداوت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے اصحاب میں سے تھے اس وقت، کچھ لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے، کچھ لوگ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں علی کے اصحاب میں سے تھا، یعنی جنگ لڑنی ہو تو میں حضرت علی کے ساتھ، کیونکہ حق خلیفہ رابع وہ ہے۔ نماز پڑھنے کی باری آتی تو حضرت علی کے ساتھ، لیکن جب دسترخوان کی بات آتی تو کہتے ہیں میں معاویہ کے دسترخوان پر ہوتا تھا، کھانا وہاں پہ اچھا ہوتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ دونوں طرف جایا کرتے تھے، اور حضرت معاویہ نے ان کے گروپ میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی عجیب بات کرتے ہو کہ جب جنگ کی نوبت آتی ہے تو علی کے ساتھ ہو جاتے ہو، نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو علی کی امامت میں نماز پڑھتے ہو، اور دسترخوان کھانے کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں تو کہ آپ کے یہاں کا کھانا بڑا اچھا ہے، وہ خلیفہ رابع ہیں، اور ان کی امامت میں نماز پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ اس کی الگ بات ہے، اور ان کے ساتھ ہو کر لڑنے کا، جہاد کرنے کا جو مزہ ہے وہ الگ ہے۔ آپ کے یہاں کا دسترخوان بڑا اچھا ہے، کھانا بڑا اچھا ہے۔ حضرت معاویہ یہ سنتے بڑی دیر تک سنتے اور مسکراتے۔ صحابہ تو آپس میں ایسے ملے جلے تھے۔ دوران جنگ جب یہ جنگ صفین ہو رہی تھی تو ایک خبر آئی مضافات روم سے، روم کے جو اطراف کے اور متصل جو علاقے تھے نا، اس میں سے ایک علاقہ رہ گیا تھا جو مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا، جہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ مضافات روم میں ایک ایسی بستی تھی، ایک ایسا علاقہ تھا جو مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھا، اس پر فتح نہیں ہوا تھا، اس پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں اور آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں، تو ان کی نیت خراب ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ اب یہ وقت اچھا ہے مدینہ پر حملہ کرے، مدینہ کے اوپر حملہ کرے، مدینہ کو اپنے کنٹرول میں لے۔ جب یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی ہے تو وہ خط لکھتے ہیں، اور خط میں ایسے زبردست اس کو جملے کستے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہیں کہ وہ اس کی ہمت ہی پست ہو جاتی۔ کیا کہتے ہیں کہ اے رومی کتے، تو ہماری آپس کی لڑائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم آپس میں لڑے ہیں ٹھیک ہے، ہماری آپس کی لڑائی سے تو یہ سوچے کہ مدینہ پر حملہ کر دے اور ہم خاموش رہیں، تو ہماری آپس کی لڑائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یاد رکھنا جس وقت تو مدینہ کی طرف رخ کرے گا، انگلی اٹھائے گا، تو 2 قدم چلے گا نا، تو حضرت علی کی جو لشکر ہے، اس کے جو تیر انداز ہے، اس کا ادنا سپاہی تو معاویہ ابن سفیان کو پائے گا۔ ہماری آپس کی لڑائی، آپس کے اختلافات ایک طرف، لیکن جب بات سرکار مدینہ کے شہر کی آئے گی، جب بات حضرت علی کے اوپر آئے گی، تم حضرت علی کے بارے میں بدگمانی اور بدخوئی کا ارادہ کرو گے، ان کے ساتھ برا کرنا چاہو گے کہ ان کی خلافت کے اندر مدینہ پر حملہ کر دیں، تو یہ تجھے کرنے کے لیے پہلے معاویہ ابن سفیان سے نمٹنا ہوگا۔ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارے ذاتی اختلافات، سیاسی اختلافات ایک طرف، لیکن کوئی دوسرا آ کر ہمارے دونوں کی لڑائی سے فائدہ اٹھا جائے اور اسلام کی قوت کو، اسلام کی اجتماعیت کو خطرہ پہنچائے، یہ معاویہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو ان کے آپس میں جنگ چل رہی ہے، لیکن اس کے دوران بھی ان کے دل دیکھیے، ورنہ آپس میں لڑائی ہو جاوے تو دل میں نفرتیں آ جاوے، عداوتیں آ جاوے، بغض آ جاوے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی، لیکن ایسے وقت کے اندر بھی ان کے دل اتنے صاف ہے، شفاف ہے، جڑے ہوئے ہیں، بغض سے پاک ہے، محبت سے لبریز ہے۔ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا، وہ اس چیز کو صحیح سمجھتے تھے، وہ اس چیز کو صحیح سمجھتے تھے، بعد میں ریئلائز ہوا تو باتیں سلجھی ہو گئی۔
لڑائی جب ختم ہو گئی، لڑائی جنگ صفین کے اندر حضرت علی کے جو فوج والے تھے، ان کے گروہ والے، انہوں نے ہمت ہار دی، انہوں نے سرکشی کی تھی، انہوں نے پست ہمتی دکھائی تھی. پھر یہ لڑائی بھی ایسے ہی ختم ہو گئی. قرآن کا حوالہ دیکھ کر قرآن کے نسخے بلند کیے گئے تو لڑائی تو ایسے بھی پھر رک گئی، اور یہ حکم طے ہوئے اور انہوں نے حضرت معاویہ کے حق میں فیصلہ کیا، حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہوا. پھر ساری باتیں ہوئی جنگ کے بارے میں. لڑائی ختم ہونے کے بعد کسی نے حضرت علی سے حضرت معاویہ کے متعلق پوچھا. یہ سب سیکھنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں. جو لوگ حضرت معاویہ پر طعن کرتے ہیں، حضرت علی سے پوچھا گیا حضرت معاویہ کے بارے میں کہ حضرت علی کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ تو ان کے متعلق اچھے کلمات حضرت علی نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا کہ تم معاویہ کو اور اس کی حکومت کو برا مت کہو، اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دنیا کے اندر سخت بدامنی پھیل جائے. حضرت معاویہ کے اپنے اوصاف تھے، اپنے صفات تھے. نیز حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک گشتی اعلان بھی جاری فرمایا تھا، ایک اعلانیہ جاری فرمایا اور اس کو پورے علاقے میں گشت کروایا، جس میں لکھا تھا، اعلان کیا تھا کہ اہل شام، یعنی حضرت معاویہ اور ان کا جو گروپ ہے، جو اہل شام ہے، ان کا اور ہمارا خدا ایک ہے، ان کا اور ہمارا رسول ایک ہے. وہ اللہ پر ایمان رکھنے میں اور قیامت کے دین پر ایمان رکھنے میں نہ ہم ان سے زیادہ ہیں نہ وہ ہم سے زیادہ، ہم سب برابر ہیں. ہمارا ان کا معاملہ بالکل ایک ہے. اختلاف صرف خون عثمان کا ہوا ہے. حضرت عثمان کا خون ہوا تو ان کا نظریہ بن گیا کہ قصاصاً بلوائیوں کو قتل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، فوری طور پر قتل کیا جائے. اور حضرت علی حکمتاً ابھی اس کو لیٹ وہ کر رہا ہے کہ ان کا زور ہے تو ابھی ان کو ڈھیل دی جائے، بعد میں کوئی موقع دیکھیں گے. اور یہیں سے بات چھڑی اور جنگ کی نوبت آ گئی. باقی کوئی ہمارے آپس میں اختلاف نہیں ہے. ہم دونوں کا خدا ایک ہے، ہم دونوں کا رسول ایک ہے. قیامت پر ایمان رکھنے میں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے میں ہم سب برابر کے شریک ہیں. کوئی نہ ہم سے زیادہ ہے نہ ہم سے پیچھے. اسی طرح حضرت معاویہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک خط لکھا تھا جس میں حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور فرمایا تھا، اما شرفک فی الاسلام وقرابتک من النبی علیہ الصلاۃ والسلام فلست ادفعہ. یعنی آپ کی بزرگی، حضرت علی کی بزرگی، آپ کی شرافت، یہ جو اسلام میں ہے نا وہ ہمیں تسلیم ہے. اور آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ جو قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، اس کا بھی ہمیں احترام ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے. اس لیے کل آیا تھا کہ حضرت معاویہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت علی کے فضائل کے قائل تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ ان کے رشتہ داری اور قرابت کے قائل تھے. ان کے جتنے فضائل حضرت علی کے جیسے فضائل کسی اور کے نہیں آتے روایتوں میں، بہت سارے فضائل ان کے بارے میں. لیکن ایک اختلاف جو ہوا تھا وہ ایک ان کا سیاسی اختلاف ہوا تھا، اجتہادی خطا ہوئی تھی. باقی اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور جانے انجانے میں اللہ کی حکمت سے یہ جنگیں آئی، کچھ صحابہ اس طرف تھے، کچھ صحابہ اس طرف تھے. باقی کوئی صحابی غلط نہیں ہے. باقی سارے صحابہ یہ ہمارے لیے سر کے تاج ہے، آنکھوں کے تارے ہے. ہر ایک کی اتباع سے ہمیں کامیابی ملے گی. ایک کی بھی اتباع کرو گے راہ راست پر آ جاؤ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی، اس کا تھوڑا مختصر پس منظر آ جائے. حضرت علی کی شہادت کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی. اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی دی تھی، حضرت علی شہید ہو گئے. چنانچہ ایک روز حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا تھا کہ علی اگلوں میں سب سے زیادہ شقی اور بدبخت وہ انسان تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے، اور پچھلوں میں سب سے زیادہ شقی انسان وہ ہوگا جو حضرت علی کو قتل کرے گا اور ان کی داڑھی کو ان کے خون سے تر کرے گا. وہ سب سے زیادہ شقی اور بدبخت ہوگا. اور وہ بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم تھا، جس نے کوفہ کے اندر جو تیسری جنگ آئی پیش خوارج کے ساتھ، اس جنگ کے بعد 3 لوگوں نے پورا منصوبہ بنایا تھا. اور ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ حضرت علی کو تو حضرت علی کو ان کو بھی کہ قتل کر دیتے ہیں، حضرت معاویہ کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اور عمرو ابن عاص، تینوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں اور پھر اپنا وہ راج آ جائے. اس طریقے سے خوارجوں نے 3 خارجی تھے جن کے نام بھی لکھے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم، اسی طریقے سے برق ابن عبداللہ اور اب عمرو ابن بکیر کے ایسا کچھ نام ہے. تو
تو یہ 3 لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا، پلاننگ بنایا تھا، اور ایک ایک نے ایک ایک کی ذمہ داری لے لی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں علی کو صاف کر دوں گا، علی سے میں نمٹ لوں گا۔ پھر اسی طریقے سے برق ابن عبداللہ نے کہا کہ میں حضرت معاویہ سے میں نمٹ لوں گا، اور تیسرے نے کہا، عمرہ نے کہا میں عمرہ سے نمٹ لوں گا، عمرہ ابن عاص سے۔ اور تینوں نے یہ منصوبہ مکہ کے اندر بنایا تھا، اور پھر تینوں روانہ ہوئے جہاں جہاں یہ صحابی تھے۔ حضرت علی کوفہ میں تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ روانہ ہوئے، وہ دونوں شام روانہ ہوئے۔ ان دونوں کو تو ہزیمت لگی، وہ اپنی چال میں کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن عبد الرحمن ابن ملجم یہ شخص اپنی چال کے اندر اور حضرت علی کو قتل کرنے کے اندر، شہید کرنے کے اندر اس کو کامیابی مل گئی۔ شہادت اس طرح ہوئی۔ حضرت علی کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر کی نماز کے لیے بہت سویرے تشریف لے جاتے تھے، جلدی اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ ایک وقت تھا 17 رمضان تھا یا 11 رمضان تھا، ان تینوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ ایک ہی تاریخ میں تینوں کو ہم ختم کریں گے، یا تو 11 رمضان یا تو 17 رمضان۔ تو ان تاریخوں کے اندر وہ پہنچ گئے تھے اپنے اپنے ٹھکانوں پر، ان دونوں کو کامیابی نہیں ملی، اور یہ عبد الرحمن ابن ملجم ہاتھ میں بیٹھا تھا، تاک میں بیٹھا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نماز کے لیے تشریف لائیں گے، جلدی سے کوئی نہیں ہوگا اس وقت، موقع کو دیکھ کے میں ان کو قتل کر دوں۔ اس وقت حضرت علی صبح سویرے اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلے ہیں، مسجد کے بالکل قریب پہنچے ہیں، اس آدمی نے تلوار لی اور آپ کی پیشانی پر وار کیا، گردن تک وہ تلوار پہنچ گئی، خون کے فوارے چھوٹ گئے، پورا جسم لہو لہان ہے، اور ان کی داڑھی مبارک لہو سے تر ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک آدمی حضرت علی کو قتل کرے گا، اور وہ سب سے زیادہ شقی ہوگا، بدبخت ہوگا کہ جو حضرت علی کو قتل کرے گا نا، تو ان کی داڑھی مبارک لہو سے تر ہو جائے گی۔ تو پوری داڑھی مبارک، پورا جسم لہو سے تر، اور یہاں پیشانی سے تلوار ماری ہے، گردن تک گھسا دی۔ اس طریقے سے حضرت علی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے بعد پھر اس عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑا ہے چاروں طرف سے لوگوں نے۔ حضرت علی فوراً شہید نہیں ہوئے تھے، ان کو زخم لگا تھا، 2-4 دن کے بعد شہید ہوئے۔ حضرت علی نے کہا ابھی میرے جیتے جی اس کو مت ماننا، اگر مجھے افاقہ ہو جاتا ہے تو میں، اگر اللہ نے چاہا تو اس کو معاف کر دوں گا، اللہ نے چاہا تو میں قصاص دینا ہوگا تو لوں گا، ورنہ میں معاف کر دوں گا۔ میں اگر اس زخم میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس کو اتنا ہی مارنا، اس نے مجھے ایک ضرب ماری تھی، اس کو بھی ایک ضرب مارنا۔ لیکن بعد میں عبد الرحمن ابن ملجم کو جب حضرت علی کی شہادت ہوگی اس زخم کے اندر، بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے عہد خلافت کے اندر ایک زرار نامی آدمی سے رحمہ اللہ، ان سے پوچھا، حضرت زرار علی کے اصحاب میں سے تھے، اس وقت علی کے صاحبوں میں سے تھے، علی کے ساتھیوں میں سے تھے، ان سے پوچھا کہ حضرت علی کے متعلق کچھ بتاؤ، ان کی کچھ اوصاف بیان کرو، آپ ان کے ساتھ رہے ہو، ان کی کچھ صفات بیان کرو، ان کی خوبیاں بیان کرو۔ اس وقت زرار نے پہلے تو اجر کیا، پھر زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے اوصاف بتائے، اور کتنے زبردست اوصاف کے مالک تھے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی کے جانثار صحابی ہیں کہ جو بڑے بہادر تھے، بڑی طاقت کے مالک تھے، فیصلے کی بات کہتے تھے، ان کے فیصلے بڑے معروف تھے، کوئی فیصلہ کرتے تھے نا تو پسند آتا تھا۔ حضرت شیخین کے زمانے میں ان کے فیصلے کی قدر کی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر غالباً فرماتے تھے، حضرت عمر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعت کے اندر کسی کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت ہے، کوئی بہترین قاضی کی صلاحیت کسی کے اندر موجود ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فیصلوں کی بڑی قدر کی جاتی تھی اور انصاف کے ساتھ حکم دیتے تھے۔ علم ہے نا، علم ان کے اطراف و جوانب میں گھومتا تھا، علم اتنا گہرا ان کا تھا، اور حکمت تو ان کے گرد سے ٹپکتی تھی، علم اور حکمت سے بھرپور شخصیت تھے، دنیا سے تو بالکل بیزار، دنیا سی تازگی سے متوحش ہوتے تھے۔ آج ہم دنیا سے دل لبھاتے ہیں، دنیا کی تازگی سے، دنیا کی رنگینیوں سے اپنے دل کو خوش کرتے ہیں۔ حضرت علی دنیا سے بالکل بیزار انسان، دنیا کی تازگی سے وہ وحشت محسوس کرتے تھے، محبت نہیں دیتے تھے، دنیا کو بھاؤ نہیں دیتے تھے۔ وہ کس سے انسیت لیتے تھے؟ رات کی تاریکیوں سے، رات کی وحشتوں سے وہ انسیت حاصل کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ روتے بہت تھے، حضرت علی روتے بہت تھے، رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روتے بہت تھے۔
اپنا جو لباس ہے نا وہ ادنا سے ادنا لباس پہننا پسند کرتے تھے، بہت ہائی فائی لباس. کھانا تو سب سے کم قیمت والا کھانا حضرت علی پسند کرتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری ہے بالکل سادگی کے ساتھ، اور ایسی زاہدانہ زندگی گزار کے گئے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں آپ واقعات پڑھیں تو ہمارے خون کے آنسو سے ہم رو جاوے، ہمارے دل دنیا کے حوالے سے بالکل ٹھنڈے پڑ جاوے کہ ایسی بھی زاہدانہ زندگی گزاری جاتی ہے. حضرت علی ایسی زاہدانہ زندگی گزار کر دنیا سے گئے ہیں. فرماتے ہیں حضرت زرار جب بھی ہم ان کو کچھ پوچھتے ہیں تو وہ جواب دیتے تھے، لیکن ان کی ہیبت اتنی تھی کہ ہم ان سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے تو ہمارے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. بڑے ہیبت والے اور بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو رعب دیا تھا، تو ان کے ساتھی بڑے ان کے قرابت دار، لیکن پھر بھی کچھ پوچھنے سے تھوڑا ڈرتے تھے. اور اہل دین کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اہل علم کا بڑا خیال رکھتے تھے. مساکین کو تو اپنے پاس ہی رکھتے تھے، غریبوں سے دور نہیں بھاگتے تھے، بلکہ مساکین کو اپنے پاس بٹھاتے تھے. کبھی کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے ان سے کوئی غلط فیصلہ کروا دے یہ نہیں ہو سکتا تھا. اپنی طاقت کے بل بوتے پر کوئی بیچارہ غریب ہے، لاچار آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، اس کو انصاف نہ ملے حضرت علی کی عدالت میں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ انصاف پسند آدمی تھے. ایک بار کی بات لکھی ہے، حضرت زرار فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے، خدا کی قسم میں نے ان کو بعض اوقات میں دیکھا ہے، رات کو آخری پہر کے اندر جب وہ اللہ کے سامنے روتے تھے نا تو ایسا روتے تھے کہ اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے تھے، بے قرار ہو جایا کرتے تھے، جسے کسی کو کسی نے مارا ہو نا، مار گزیدہ کیسا بے چین ہو جاتا ہے، ایسے بے چین ہو کر عجیب کیفیت کے ساتھ دردناک آواز کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ کے سامنے آہیں بھرتے تھے، روتے تھے اور دنیا کو مخاطب کر کے کہتے تھے. کتنا پیارا جملہ ہے، اے دنیا میرے سوا کسی اور کو فریب دے، میرے سوا کسی اور کو فریب دے، میرے سامنے کیوں آتی ہے اور مجھے کیوں اپنا شوق دلاتی ہے، کسی اور کو فریب دے، مجھے کیوں شوق دلاتی ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ مجھے اپنے جھانسے میں پھنسا لے گی، یہ بات بہت دور ہے. میں نے تجھ کو 3 طلاق بائینہ دی ہے اور اس سے رجوع نہیں ہوگا، رجوع کی کوئی شکل ہی نہیں. یعنی دنیا سے اتنے بیزار، دنیا سے ذرا بھی محبت نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے تیری عمر ہی کیا ہے، دنیا بہت کم تیری عمر ہے، تیری قدر و منزلت بھی کچھ نہیں میرے نزدیک، تو بہت حقیر ہے، اور دنیا میں رہنا کتنا ہے، توشہ لے کے آئیں، زیادہ راہ بہت کم ہے، منزل بہت دور ہے، سفر بہت لمبا ہے اور راستہ وحشت ناک ہے، قبر سے گزرنا ہے، حشر سے گزرنا ہے. یہ سارے الفاظ بڑے مختصر ہیں، بڑے جامع ہیں، لیکن ہماری زندگی کو ایک راستہ دکھانے والی ایک کلمات ہیں، ہماری قبر حشر کو سدھارنے والے، ہمیں دنیا سے آخرت کی طرف راغب کرنے والے یہ زبردست ناصحانہ کلمات ہیں. اللہ ہماری دنیا آخرت سوار دے، ہمیں آخرت کی طرف مائل فرما دے. جب یہ پورا حضرت زرار نے سنایا ان کے اوصاف، حضرت معاویہ رونے لگے اور خدا کی قسم کھا کر کہا کہ بخدا اللہ کی رحمت نازل ہو ابو حسن پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ ایسے ہی تھے، بخدا وہ ایسے ہی تھے. اس کے بعد حضرت معاویہ نے کیا پوچھا حضرت زرار سے کہ حضرت علی کی شہادت ہوئی، اس شہادت کو تم کیسا دیکھتے ہو، کیسا رنج ہوا تم کو، اس کو الفاظ میں بیان کرو. حضرت علی کی شہادت کا رنج کس کو نہیں ہوگا، بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، تو ان کا رنج آپ کو ہوا، اس کو الفاظ میں کس طرح بیان کرو گے، آپ کو کیسا رنج ہوا. تو انہوں نے فرمایا جیسے کوئی ماں کا ایک ہی فرزند ہو، ایک ہی صاحبزادہ ہو، اس کو اس کی گود میں ذبح کر دیا جائے تو وہ ماں کیسی بل بجائے گی، اس کو کتنا دکھ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی. ایسی تکلیف زرار کہتے ہیں مجھے حضرت علی کی شہادت کو ہوئی. ایسی محبت کرتے تھے حضرت علی سے. اس کے بعد حضرت علی کے چند ناصحانہ کلمات جس میں ہمارے لیے بڑی دنیا کی آخرت کے لیے بڑی عبرتیں ہیں. مختصر ہے تو بہت ساری 20-25 نصیحتیں ہیں، لیکن ہم اگر ان 5-6 نصیحتوں پر بھی آخری مجلس ہے، پورے سال میں ہم نیت کریں زندگی بھر کے لیے ان نصائح پر عمل کر لیں گے نا، ہماری انشاءاللہ آخرت سنور جائے گی. سب سے پہلے تو فرمایا کرتے تھے کہ بندے کو چاہیے کہ سوائے اپنے رب سے کسی سے امید نہ رکھے. امید تو اللہ سے ہو، اللہ کے بندوں سے کیا امید رکھنی، غیر اللہ سے کیا امید رکھنی. جو خود کسی سے امید باندھتا ہو
بھائی اپنی امید اللہ سے وابستہ کرے. حضرت علی فرماتے کہ سوائے اپنے رب سے کسی سے امید نہ رکھے, اور کہتے تھے کسی چیز کا خوف نہ کرے سوائے اپنے گناہوں کا. آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس سے ڈرنا چاہیے. آج ہر چیز سے خوف کھایا جاتا ہے. آدمی سانپ سے ڈرتا ہے, بچھو سے ڈرتا ہے, اور لوگوں سے ڈرتا ہے. ڈرتا نہیں ہے تو گناہ کرتے ہوئے نہیں ڈرتا ہے. اس کی خلوتیں گندی ہیں, اس کی جلوتیں گندی, علی الاعلان بھی گناہ ہو رہا ہے. اللہ کے گھر کو بھی گناہ سے نہیں بخشا جا رہا. اللہ کے گھر میں بھی غیبتیں ہو رہی ہیں, چغلیاں ہو رہی ہیں. تو آدمی کو ڈرنا چاہیے تو گناہوں سے ڈرنا چاہیے. اس کا انجام بڑا بد ہوگا. باقی دوسرے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ایمان والا بڑا چاقو چوبند ہوتا ہے, خائف نہیں ہوتا, ڈرنے والا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے اس کو بہت ہمت دی ہے, لیکن ڈرنا چاہیے تو گناہ سے, اس لیے کہ اس کا حساب اللہ کو دینا ہے. دوسری ایک بات بڑی اہم فرماتے تھے کہ کسی کو کسی بات کا کوئی علم نہ ہونا تو اس کو ذرا شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اہل علم سے پوچھنے میں کہ مجھے یہ مسئلہ بتائیے. اور اہل علم کے بارے میں فرماتے تھے آپ کو کوئی مسئلہ پوچھے اور آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ بے تکلف کہہ دیجئے اللہ عالم, اللہ زیادہ جانتے ہیں, انا لا ادری, مجھے نہیں پتا. اس میں اپنی شان گھٹ نہیں جائے گی کہ آپ بھی 10 سال مدرسے میں پڑھ کے آپ کو یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں معلوم. بھائی نہیں معلوم, تحقیق کر کے بتائیں گے, اللہ عالم, اللہ زیادہ جانتے ہیں. حضرت علی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا جواب دینے میں کوئی حقیر اپنے آپ کو مت سمجھیے, بلا تکلف کہہ دیجئے اللہ عالم. ایک اور نصیحت فرماتے تھے, ایک روز آپ قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے پوچھا اے ابو الحسن آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, قبرستان میں کیا کر رہے ہیں؟ کتنا عجیب بات فرمائی. کہا کہ میں لوگوں میں اپنا بہت اچھا ہم نشین ان مردوں کو پاتا ہوں, اپنا اچھا ساتھی میں ان مردوں کو پاتا ہوں. بیچارے اتنے اچھے ہیں, کسی کی بدگوئی نہیں کرتے. ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو کسی کی غیبت نہیں کرتے, کسی کے بارے میں برا نہیں کہتے. زندوں کے پاس جاتا ہوں تو وہاں تو برائی ہوتی ہے. یہ مردے بڑے اچھے میرے ہم نشین ہیں, ان کے پاس آتا ہوں تو اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور کسی کی غیبت بھی نہیں ہوتی. اچھا وقت میرا یہاں پہ گزرتا ہے, مجھے آخرت کی یاد دلاتے. ہمیں بھی قبرستان میں وقتاً فوقتاً جانا چاہیے, اپنی قبر کو یاد کرنا چاہیے. اور ایک عجیب و غریب جملہ ہمارے دل کو جھنجھوڑ دینے والا فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سو رہے ہیں, لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے نا اس وقت بیدار ہوں گے. لوگ سو رہے ہیں ابھی, جب مریں گے اس وقت بیدار ہوں گے کہ کیا کرنا چاہیے تھا, کیا کر گیا ہے. اور ایک بات فرماتے تھے, اس شخص کو نہ دیکھو جو کلام کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, اس کے کلام کو دیکھو, بات کس کی جا رہی ہے. اس شخص کو نہ دیکھو اس کی زندگی کیسی ہے, کیا ہے, وہ بات جو کر رہا ہے کس کی بات کر رہا ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. نصیحتیں تو بہت ساری, آخری وصیت جو فرما کے گئے تھے, اللہ ہمیں اس پر موت تک کاربند کر دے, عمل کرنے والا بنا دے. وہ آخری وصیت کر کے بات ختم کرتے ہیں. بڑی اچھی وصیت فرما کے گئے تھے کہ اے لوگو اللہ کی توحید پر قائم رہنا, ایک اللہ کو اپنے آخری سانس تک ماننا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا. یہ دونوں کام تم نے کر لیے, اللہ کو ایک مانا, اللہ کے رسول کی اتباع کی, اور دنیا میں اس حال میں چلے گئے. یہ دونوں کام تم نے کر لیے, کوئی برائی تم کو چھو نہیں پائے گی, ہر برائی تم سے دور رہے گی. اللہ تعالی ہمارے ان مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے, اور یہ جو نصائح اور جو قیمتی باتیں جو اوصاف بیان کیے گئے, اللہ اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ, یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا راحم المساکین. اے اللہ بڑے رحمان ہیں, بڑے رحیم ہیں. رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں جان کر انجان کر مولا ہر قسم کے گناہ کیے ہیں. اے اللہ آپ کو خوب ناراض کیا ہے. اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ آپ نے معاف نہیں فرمایا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ کس کے در پہ جائیں گے؟ اے اللہ تیرے در کے سوالی ہیں, اے اللہ تیرے در کے سوالی ہیں. اے اللہ تیرے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں, بخشش کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. اے اللہ صحابہ کی زندگیاں ہم نے ان 10 دنوں میں سنی,
ان کی سیرت سنی، ان کے حوال سنے، کیا پاکیزہ زندگیاں گزار کے گئے ہیں، خوف خدا اے اللہ ان کی زندگی میں کتنا تھا، اے اللہ تیرے سے ڈر کے زندگی گزارتے تھے، اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، بڑی زاہدانہ زندگی گزارتے تھے، اے اللہ ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ صحابہ کا سچا عاشق بنا دے، اے اللہ صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا ہے، آمینو کما آمن الناس، اے اللہ ایسا ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے، اعمال پر ہماری زندگی کو کھڑا کر دے، اے اللہ بے عمل زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تیرے پاس آنا ہو، اے اللہ تیرے پاس جب آنا ہو تو خوشی خوشی اللہ آنا ہو، تو ہم سے راضی ہو، تیرا رسول ہم سے راضی ہو، ایسی غیب سی شکل صورت پیدا فرما، اے اللہ اے اللہ یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں ہم سے جدا ہو گئی، اے اللہ بالکل اللہ قریب ہے، صرف اے اللہ ایک دن بھی باقی نہیں ہے، اے اللہ ہم نے جیسی قدر کرنی چاہیے اسی قدر نہیں کر پائے، اے اللہ ہماری کمی کو کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری عبادتیں بھی کمزور رہی، ہمارے روزے بھی بڑے کمزور رہے، تراویح بھی اے اللہ غفلت بھری رہی، اے اللہ قرآن کی تلاوت کا بھی حق ادا نہیں کر پائے، اے اللہ ہماری کمی کوتاہی اور غفلت کو معاف فرما کر ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں بھی انتہا قبول فرما کر اے اللہ ہمارے مراتب کو بلند کرنے کا اے اللہ ذریعہ بہانہ بنا دے، اے اللہ بار بار رمضان المبارک کی دولت سے ہمیں نواز دے، اے اللہ بار بار رمضان المبارک کی دولت سے ہمیں نواز دے، اے اللہ موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے میرے پاک اللہ، اے میرے پاک اللہ ہمارے ایک ساتھی ہے جو برابر مجلس میں شریک کرتے تھے، اے اللہ ہر مجلس انہوں نے اٹینڈ کی ہے، آج ان کا فون آیا، ان کی والدہ بڑی بیمار ہے، ہمارے عمران بھائی آشرم ان کی اے اللہ والدہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے، اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے، حاضرین میں سے جن کے رشتہ دار بیمار ہیں، بستر مرگ پر ہے، بستر مرض پر ہے، ان سب کی بیماریوں کو اے اللہ تو صحت کے اندر تبدیل کر دے، اے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ان مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرما دے، خصوصی ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، ہماری بستی کو آباد فرما دے، ہماری مسجد کو آباد فرما دے، بار بار اے اللہ ایسی مجلسیں ہو اور اے اللہ علم کی معرفت سے، علم کے نور سے ہمیں آشنائی ہو، اے اللہ عمل کے جذبات پیدا ہو، اے اللہ صحابہ کی زندگیوں سے واقفیت ہو، اے اللہ نبی سے محبت پیدا ہو، ایسی مجلسیں بار بار اے اللہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ یہ آخری مجلس ہے، اے اللہ یہ سب لوگوں کی ملی جلی قربانی ہے، اے اللہ سب لوگوں کی ملی جلی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ مجلس سے یہ ہو پائی، اچھے طریقے سے ہو پائی، اے اللہ خدمت کمیٹی کا اے اللہ بہت ہی احسان ہے، آپ نے ان کے دل میں اللہ بات ڈالی، انہوں نے خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں باقی رکھی، اے اللہ ہمارے ذمہ دار حضرات نے اللہ اس کو ضروری سمجھا، اس کو اہمیت دی، یہ بھی بڑے احسان مند ہیں ہمارے، اللہ ان کے لیے بھی اللہ ساری راحتوں کے فیصلے فرما دے، اللہ سب سے بڑے خوش قسمت اور سب سے بڑے احسان مند تو اللہ ہمیں ان مجمع کا ہونا چاہیے، جو اللہ جنہوں نے کوئی رات کوئی وقت کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ اللہ اس مجلس میں شرکت نہ کی ہو، اے اللہ 12 بجے بلایا 12 بجے آ گئے، اے اللہ 11 بجے بلایا 11 بجے آ گئے، اے اللہ اب تو آزمائش کی گھڑی تھی، اے اللہ شام سے دوپہر سے لائٹ نہیں ہے، بارش ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اے اللہ بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی یہ عاشقوں کا مجمع اے اللہ تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں آیا ہے، سب کو معلوم تھا یہاں پہ دولت تقسیم نہیں ہوتی ہے، مال تقسیم نہیں ہوتا ہے، تیرے معرفت اور تیرے صحابہ کی باتیں اور اس کی محبت پلائی جاتی ہے، اے اللہ یہ مجمع اس طلب میں آیا ہے، سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو متبع سنت بنا دے، اے اللہ ہر مجمع اپنی زبان سے بزبان حال یہ کہہ رہا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیل میں بے انتہا قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔